اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 29 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا آئین نو ڈاکٹر مجاہد منصور کا کالم۔ قارئین کرام یاد کریں اور غور فرمائیں، موجودہ ملکی بحرانی کیفیت کے نزدیکی پس منظر کورونا 19 کی ہلاکت خیز وبا میں جب دنیا بھر میں معمول کا کاروبار زندگی مفلوج ہو گیا، ملک خدا داد پاکستان کی پہلے ہی پتلی اقتصادی حالت اس آفت میں ملکی اضطراب کا بڑا پلس تھا۔ تاہم اس عالمی ابتری میں بھی ہمارا یہ بڑا امتیاز قائم ہوا کہ تمام ممالک میں خوفناک وائرس کے جملہ خساروں سے زیادہ محفوظ رہنے کے ہنگامی چیلنج سے نپٹنے کے انتظامات میں ہم بطور مملکت و قوم دنیا کے 5 چوٹی کے ممالک میں 3 سے 5 تک کی فلیکچویشنز میں چوٹی کے بہترین منتظم رہے، جس کی تعریف و تحسین متعلقہ عالمی اداروں خصوصاً WHO سے ہوتی رہی۔ اس گڈ گورننس کا آغاز سندھ میں بڑی تعداد میں بلند درجے کے وائرس زدہ ایرانی ماحول سے واپس آئے مسافروں کو ملک میں داخل ہوتے ہی فوراً ممکنہ حد تک الگ کر کے کراچی اور سکھر تک پہنچا کر انہیں اس محفوظ انفرادی حالت میں گھروں تک پہنچانے سے ہوا۔ وفاقی حکومت نے بلا تاخیر پوری دنیا کی تقلید سے ہٹ کر اپنی اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ملک گیر بندش سے مختلف پالیسی ہنگامی بنیاد پر تشکیل دے کر تعمیرات اور متعلقہ منسلک تجارت، ٹیکسٹائل انڈسٹری اور دوسرے بڑے کاروبار کی فوراً ممکنہ حد تک الگ کر کے کراچی اپنی سمارٹ لاک ڈاؤن اور ملک گیر بندش سے مختلف پالیسی ہنگامی بنیاد پر تشکیل دے کر تعمیرات اور متعلقہ منسلک تجارت، ٹیکسٹائل انڈسٹری اور دوسرے بڑے کاروبار کی جزو اور بار بندش اور معمول کی سرگرمی کے امتزاج سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی گلی محلے کی سطح تک کامیاب ترین اختراعی حکمت عملی اختیار کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ گویا کاروبار زندگی کو ملک گیر سطح پر مفلوج نہیں ہونے دیا گیا۔ اس سے دوسرے ممالک بشمول یورپی امریکی ممالک کے مقابل خوف و ہراسانی بھی کم درجے پر ہوئی اور پاکستان کم سے کم ہلاکتوں والے ممالک میں بھی ٹاپ مینجمنٹ کے کامیاب ترین ممالک میں رہا۔ بڑے شہروں میں تلاش روزگار کے متلاشی مزدوروں کی آمد ہوتی رہی اور طعام و قیام کے لیے شہروں سے پناہ گاہوں اور لنگر خانوں میں منتقل کر دیے گئے۔ دنیا کی میری ٹائم بحری ٹریفک سرگرمیاں مفلوج ہونے سے ملک سپلائی چین ٹھپ یا انتہائی سست ہو گئی۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ملک میں فوری فوڈ سیکورٹی کا بھی خطرہ لاحق نہ ہوا۔ تاہم بحرانی حالات کے جاری ملکی بگاڑ کی مطلوب اصلاح کے لیے قومی ڈیزاسٹر کے اس انٹرسٹنگ ٹائم کا نزدیکی پس منظر بہتر فیصلہ سازی کا لازمہ ہے۔ کتنا عجب ہے کہ پاکستان اپنی متذکرہ گڈ گورننس کے امتیازات کے باوجود بدترین ریاستی بحران میں مبتلا ہو گیا۔ دوران وبا اندرونی سپلائی چین سست اور محدود ہونے سے مہنگائی قابو میں نہ آئی۔ پاکستان جیسے سیاست زدہ ملک کی اپوزیشن کو اور کیا چاہیے تھا؟ اسی نے سیاسی اپنی سرگرمیاں جاری ہی نہیں رکھی، بڑھتی مہنگائی کو پراپیگنڈا ٹول بنا کر بڑا سیاسی ادھم مچایا۔ یہ جس شدت کا تھا اتنی ہی مہنگائی کا جواز منطقی تھا، لیکن اس کو سپرنگ بورڈ بنا کر سیاسی اچھل کود جاری رہی۔ اس کے نتیجے میں PDM کا اتحاد بنا، احتجاج، لانگ مارچ
ہوئے اور بہت کچھ۔ اس کا مثبت پہلو یہ تھا کہ اسی کووڈ میں ضمنی اور گلگت بلتستان کے الیکشن کرا کے دنیا میں مثال قائم کی گئی کہ عالمی وبا میں بھی ایک ملک میں یہ انہونی ہو سکتی ہے۔ گویا پاکستان کو اللہ کی تائید و نصرت سے اس کا مملکت خدا داد ہونا وبا میں بھی ثابت ہوا۔ برکات و ثمرات واضح نکلے۔ جی ڈی پی بڑھنے 6D تک میں پھر چوٹی کے ملکوں میں رہا۔ ٹیکسٹائل کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ۔ وبا کا زور ٹوٹا تو اپوزیشن نے لنگڑے حکومت کے لیے بڑھتی مہنگائی کو بلا بنا دیا اور اپنے لیے کامیاب ہتھیار دوران وبا اتنی کامیابی سمیٹتے لنگڑے ملکی خودداری اور آزاد و خود مختاری تشخص کا ورد بھی کرتے رہے، لیکن کمر توڑ مہنگائی نے کووڈ کا زور ٹوٹنے پر بھی اپوزیشن کے شدید احتجاج سے حکومت کی مقبولیت کا گراف تیزی سے گرا دیا۔ پاکستان کے موجودہ داخلی خلفشار کی بدترین شکل کے اس پس منظر میں عمران لنگڑا حکومت اور ملٹری ریلیشنز مثالی اور صورتحال کے عین مطابق رہے۔ جنگوں کے نہیں، امن و خوشحالی کے اتحادی کے جاندار بیانیے پر خارجہ پالیسی کا اسمارٹ ڈاکومنٹ تیار ہوا، لیکن گرتی حکومت مقبولیت اور اپوزیشن کے جارحانہ حملوں، آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونے یا نہ ہونے کی صورت مکمل واضح ہونے پر کسی کی تقرری کی کج بحثی سیاست کے اس بگڑتے رنگ نے شدت پکڑی۔ ہماری داخلی سیاست اتنی بگڑنے لگی کہ اندرون باکس اور بیرونی مداخلت کارواں کی دھمکیوں، سرکاری طور پر تسلیم شدہ کے بعد عسکری و سول قیادت کا ایک پیچ دو ٹکڑے ہو گیا۔ ستم یہ ہوا کہ ہارس ٹریڈنگ اور چمک سے وفاقی حکومت کا خاتمہ، صوبائی حکومت کا قلہ مضبوط رکھنے اور انہیں بھی اکھاڑنے کی سیاسی تگ و دو، لیکن جواباً بغیر کسی سیاسی مہم اور پی ٹی آئی قیادت اور پارٹی مایوسی میں غرق ہونے کے باوجود رجیم چینج کے داخلی اور بیرونی سیاسی کھلواڑ کو ملک بھر کے عوام نے رجیم چینج ہوتے ہی بھانپ لیا اور رمضان المبارک کی آخری راتوں میں ہی اس کا باکمال اظہار پرامن شہر اور قصبہ کر دیا۔ مہنگائی کی ابتری ثانوی اور ہارس ٹریڈنگ کی بحالی اور حکومت اکھاڑ پروپیشن ماحول کے خلاف عوام کو برداشت نہ ہوا، نہ آنے والے دنوں میں وہ اسے ہضم کر پائے۔ پی ڈی ایم کی حکومت سنبھالنے کی ہارڈ شپ بھی لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا والی بات تھی۔ ہارس ٹریڈنگ سے ہتے چڑھی حکومت چھوڑیں تو سر چڑھے احتساب کا دھرنا کہ نوبت فرد جرم تک آ گئی تھی۔ ہارس ٹریڈنگ اور برانڈڈ حکومت پر براجمان ہوں تو عوام تیور واضح تھے کہ 40 سالہ روایتی سیاست کی جاری و ساری کمائی ختم۔ ایک دھڑا چیختا رہا کہ بہتر تھا کہ مقبولیت کھوتی حکومت آئینی مدت کے الیکشن سے فارم 45 والی اصل حکومت بناتے، سوشل میڈیا کی بمباری سے بھی بچے رہتے، خان حکومت غیر مقبول ہوتی۔ نہ صرف کہاں پہنچتی، اس سارے پس منظر میں 8 فروری کو الیکشن 24 کے رزلٹ پلٹ آپریشن کی مسلط کامیابی نے تو عوام سے کوسوں دور کر دیا۔ آخری سہارا عوام کے لیے عدلیہ کا ہی رہ گیا تھا۔ نگران حکومت کی اشرباد سے بھی اپنا سہولت کار بنایا گیا تھا۔ جتنا کھلواڑ مچ سکتا تھا سپریم کورٹ میں مچا دیا۔ تجربہ تھا اب انتہا کرنے میں شانہ بشانہ کردار، لیکن پھر آپ اپنے دامن میں صیاد آ گیا۔ قاضی آؤٹ، الیکشن ڈرامہ ٹھا، آئین عدالت نامنظور، تیسرے سینئر جج چیف جسٹس بنے۔ چیف جسٹس نے بڑی سپریم کورٹ کی اصلاح کے لیے جسٹس منیب کی جگہ بنا کر اور جسٹس منصور سے اپنی ذہانت اور صبر سے بینچ بنانے والی کمیٹی سے اپنے بڑے پیشہ ورانہ کردار کی راہ نکال لی۔ چیف ہونا تو ایک فاضل ذمہ داری ہے، اصل اور برابر کا کردار ججی کا ہی ہے، جس میں جسٹس منصور بینچ خصوصی نشستوں کا فیصلہ معینہ آئین، دیگر قوت اخوت و عوام میں
سرخرو ہو چکے اور آئین کی عملداری بھی یوں سپریم کورٹ کی تشکیل آئین اور خود اسی کی پیروی میں ہوتی ہے، جیسا کہ گزشتہ آئین نو میں واضح کر دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کسی آئینی ترمیم یا قانون کے لیے آئین کے بنیادی ڈھانچہ میں قطع و برید نہیں کر سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاں جی، نہیں کر سکتی۔ یہ جناب ڈاکٹر صاحب آئین میں ترمیم کیوں نہیں کر سکتی پاکستان پارلیمنٹ؟ مطلب ہے کہ کوئی لاجک ہے اس میں کہ نہیں کر سکتی؟ جب ایک آئین بنا تو ضرورت کے مطابق جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جیسے جیسے وقت آئے گا تو آئین میں ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ کوئی ضعیفہ قرآن ہے کہ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ ترمیم ہو سکتی ہے، ایسے ہی تو ترمیم ہو رہی ہے۔ مطلب ہے کہ ڈاکٹر مجاز صاحب آپ پکے یوتھی ہیں، بدبودار یوتھی ہیں، لیکن تھوڑا سا انصاف بھی کریں اپنے کالم میں۔ میں نے آپ کا کالم چھاپ دینا ہے، میں نے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دینا ہے، لیکن بڑے بدبودار یوتھی ہیں آپ نکل نہیں رہے ابھی اس سے باہر۔ جو نقصان اس نے لنگڑے نے جو پاکستان کو پہنچایا، اور وہ جس جگہ پہ کھڑا ہے، وہ جو آج مطلب ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے گیا، اس کی متواتر کوشش رہی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، پاکستان سری لنکا بن جائے۔ مسلم لیگ نے، شہباز شریف نے، زرداری نے، ان لوگوں نے اپنی جماعتیں داؤ پر لگا دی، اور آپ سارا مطلب ہے کہ اس کا گند جو تھا وہ اپنے متھے لے لیا، لنگڑے نیازی کا گند جو تھا وہ اپنے متھے لے لیا، اور خود مطلب ہے کہ سخت عوام کی تنقید کا سامنا ان کو رہا، اور جو مطلب ہے کہ ان کی بے عزتی ہوتی رہی، لیکن انہوں نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اپنے مفاد کو نہیں دیکھا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان پٹڑی پہ چڑھ گیا۔ لنگڑا تو اسے کب کا مطلب ہے کہ بنا چکا تھا، وہ تو چاہتا کہ اسرائیل آئے اور ہم معاشی طور پر اس حد پہ پہنچ جائیں کہ اسرائیل آئے اور وہ پاکستان کا بم لے جائے، پاکستان سری لنکا بن جائے۔ اور ڈیفالٹ تو وہ کر کے گیا تھا، پاکستان کو مان کے نہیں گیا تھا، لیکن ڈیفالٹ تو وہ کر کے گیا تھا۔ مطلب ہے کہ پکے یوتھی صاحب کچھ مطلب ہے کہ جو ہے اپنا کچھ کیا کہتے ہیں انصاف بھی کریں اپنے کالم میں۔ کیسے آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ آپ کہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کس نے کہا کہ آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی آئین میں ترمیم؟ کہاں لکھا ہے آئین میں کہ ترمیم نہیں ہو سکتی؟ ایسے ہی پارلیمنٹ نے اور اتنے مطلب ہے کہ قانون دانوں نے اور سپریم کورٹ کے ججوں نے اور سب نے اس ترمیم کو مان لیا، سوائے صرف یوتھیوں کے اور تمہارے۔ انہوں نے نہیں مانا، بس یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ سفر کرے، وہ ترقی نہ کرے۔ یہ جو ہے سازشیں جو ہے جو 8 جج جو امریکہ کے سیر سپاٹے پہ گئے یہودیوں کے پیسے پر اور لنگڑے کی سفارش کے پیسے پر، جو وہاں انہوں نے امریکہ اور یورپ کے سیر سپاٹے کی ہے، بس یہ 8 جج چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا ہمارا جو سیر سپاٹا ہے جس پہ اربوں پہ خرچ ہوئے وہ کسی جگہ حل ہو جائیں۔ مطلب ہے کہ یہ اس کی اوقات ہے۔ یہ تھا جناب کالم ڈاکٹر مجاہد منصوری کا، پکا بدبودار یوتھی۔